معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دوستو، ہمارے بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا سورت ملانا شروع کر دیتے ہیں، یا بلند آواز سے الحمد شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے کس چیز کی تلاوت کرنا ہے، کس چیز کی تلاوت نہیں کرنا ہے، کون سی چیز پڑھنا ہے، کون سی چیز نہیں پڑھنا ہے، کہاں سکوت اختیار کرنا ہے اور کہاں کسی چیز کی تلاوت کرنا ہے۔ تو دوستو، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔ دوستو، امام کے پیچھے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا، پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک لے کر کے جائیں۔ اس حال میں ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں اور آپ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے لا کر کے دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھیں، پھر تسمیہ پڑھیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں، چاہے ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو۔ اس کے بعد آپ تمامی حضرات خاموش ہو جائیں اور امام کے پیچھے خاموشی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پھر امام جب اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے، یعنی پہلی رکعت میں آپ کو سبحانہ پڑھ کر اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر خاموش ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد وہ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو آپ کو بھی رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں جانے کے بعد آپ تسبیح پڑھیں گے رکوع کی، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر جب امام صاحب کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے، تو آپ کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ کو بھی امام صاحب کی متابعت کرتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت پہ کرنا ہے، اور دوسری رکعت میں جب امام صاحب بیٹھیں گے قاعدے میں، تو آپ کو التحیات کی تلاوت کرنا ہے، اور التحیات جب آپ عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں گے تب آپ خاموش ہو جائیں گے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے معزز سامعین، آپ تمامی حضرات کو اپنی نماز پورا کرنا ہے، یعنی جس طریقے سے یہ 2 رکعتیں آپ نے پوری کی ہیں، اسی طریقے سے بعد کی بھی 2 رکعت مکمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی رکعت میں جب امام صاحب بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے یعنی درود ابراہیمی، اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد جب سلام پھیریں گے تب آپ کو بھی سلام پھیرنا ہے۔ لیکن التحیات سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک آپ کو بھی پڑھنا ہے، یعنی التحیات کی بھی تلاوت کرنا ہے، درود ابراہیمی کی بھی، اور دعائے معصورہ کی بھی تلاوت کرنا ہے۔ تو معزز سامعین، جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ کو بھی امام صاحب کے پیچھے سلام پھیرنا ہے۔ یہ نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ ہے۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے سورت کی تلاوت کرتے ہیں، سورت ملاتے ہیں۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں امام کے پیچھے قرات کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، امام کے پیچھے کسی بھی قسم کی کوئی قرات نہیں کی جاتی، البتہ اگر تکبیر تحریمہ سے آپ شریک ہیں تو ہاں ثنا ضرور آپ پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد پوری نماز میں امام کے متابعت کریں گے، رکوع میں تسبیح پڑھیں گے، سجدے میں تسبیح پڑھیں گے، اور التحیات سے سلام تک آپ التحیات اور درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ کی تلاوت کریں گے۔
اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ صرف جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا آپ کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے، اور اسی طریقے سے امام کی متابعت میں آپ کو نماز ادا کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی نماز کامل ہو جائے گی۔ تو گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے احباب کے پاس، اپنے فرینڈز کے پاس، اپنے بھائیوں کے پاس زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو پہنچائیں کہ جس سے ان کو نماز کا بہتر طریقہ معلوم ہو جائے، اور نماز میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں وہ کرتے ہیں یا بڑی غلطیاں کرتے ہیں، جن غلطیوں کے کرنے سے نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں، ان غلطیوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچاتے نظر آئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور نماز کا بہتر طریقہ سیکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ تمامی حضرات کی سمجھ میں اگر یہ ویڈیو آ گئی ہو تو آپ تمامی حضرات اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس کے اندر آپ کمنٹس کرنے کے بعد اپنے ہر مسئلے کا حل جان سکتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔